Allahu 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 Allah Allahu نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق اللہ العظیم۔ اپنے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات سچ ہے اور حق ہے کہ ایمان والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ دین پر، شریعت پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا فرماتا ہے۔ اور جہاں ہم لائن سے ہٹتے ہیں تو ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، گر نہیں جاتے، گھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گھیرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے اپنے بندے سے۔ یہ میری طرف سے غافل ہو رہا ہے، لائن سے ہٹ رہا ہے، اب اس کے اوپر کوئی حالات بھیجنے چاہیے تاکہ یہ اپنی غفلت کو دور کرے اور اے رب پکارنے لگے، یعنی وہ بھی اس کا انعام ہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں بنائیں گے، کامیابی کوئی ممکن نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے جو کام کیے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بڑی خوشحال زندگیاں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر ایسے معاملے سے کہ جو ان کو تکلیف ہو، بچاتا اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی اور کوئی دقت آ بھی جاتی ہے، یہ تو انسان ہے، آتے ہیں، آسانی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے۔ تو آسانی آئے تب یہ خوش رہتا ہے، پریشانی آئے تب یہ خوش رہتا ہے۔ اس کی دل کی کیفیت تھوڑا بہت متاثر ہوتا ہے تو انسان ہے، لیکن کیفیت وہی ہوتی رہتی ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، کیا کیا۔ بہرحال ہمیں اپنا آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے اگر آدمی سنورنے کی نیت کرے، اور سنورنے کی نیت ہی آدمی نہ کرے، شرما حضوری میں کوئی نیک عمل کر لے، یا کسی کے ادب میں یا کسی کے ڈر سے کوئی برائی چھوڑے، وہ کامیاب نہیں ہونے جب تک اللہ کا خوف دل کے اندر نہ آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں قیامت کے دن کل کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب آج میں غلط کاموں میں دنیا میں ذلیل ہو رہا ہوں تو آخرت میں بھی میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ جب تک اس کو یہ خیال نہیں ہوگا تو وہ غلط کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنی غفلت کو کبھی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھو اعمال تو ہمیں کرنے ہیں،
لیکن فضل و کرم پہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہمیں نظر رکھنی ہے کہ اس کا فضل و کرم ہوگا تو ہمارا کام بنے گا. اعمال کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے. اعمال تو یہ سوچ کے کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا حکم ہے ان اعمال کے کرنے کا، لیکن فضل و کرم کا معاملہ، بخشش کا معاملہ، یہ تو اللہ کے فضل و کرم کا ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ کیسے پتہ لگے پھر کہ ہم اچھائی کی طرف ہیں، برائی کی طرف ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھا رہا ہے. اور اگر ہم ان راستوں پر نہیں ہیں، غلط راستوں پر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل سے چلے شاہی لباس اتار کر. یعنی عام لباس جو ہوتا ہے رعیت کی نگرانی کرنے کے لیے، تنہا گشت کرنے کے لیے نکل گئے کہ دیکھیں کون کس حال میں. بات کو سمجھ لیجئے گا. چلے جا رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا. کس کے بھائی؟ چوروں کے گروہ کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا. چوروں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ چوروں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلے تو سلطان نے ہی سوال کیا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ بھئی ہم تو چور ہیں. کہ بھئی آپ کون ہیں کہ میں بھی تمہیں کا ایک ساتھی. وہ لوگ اس بات سے یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہی ہوگا. چنانچہ ساتھ ہے پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ جو جس کا ہنر ہوگا وہی کام اس کے سپرد کیا جائے. چنانچہ ایک نے کہا کہ صاحب ہو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی کتا بھونکا، اپنی زبان میں اس نے کچھ کہا، میں سمجھ لیتا ہوں کہ کتا فلاں بات کہہ رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بھی بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں. یعنی اندھیری رات میں اگر میں نے کسی کو دیکھا تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ فلاں آدمی. تیسرے نے کہا میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے، میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں. یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار بھی ہوتی ہے وہ بھی انہیں ہاتھ سے ہی سوراخ کر دیتا ہوں. میرے اندر اتنی طاقت. اور کمال کا آدمی، بہت اچھا. چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگ کر خاک سونگ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے، خزانہ دبا ہوا ہے. جسے آپ نے سنا ہوگا کہ مجنون نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگ کر معلوم کر لیا تھا کہ یہ لیلا کی قبر ہے.
کیا سمجھے؟ حضرت روح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم چو مجنو بھوکنم ہر خاطرہ، ہم چو مجنو بھوکنم ہر خاطرہ، خاک لیلا را بیا بم بے خطا۔ یعنی مجنو لیلا کی قبر کی مٹی جب اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میری لیلا کی قبر ہے، اس لیے کہ اس مٹی میں مجھے اپنے لیلا کی بو نظر آ رہا۔ ہم چو مجنو بھوکنم ہر خاطرہ، خاک لیلا را بیا بم بے خطا۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو، لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگروں میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہوں۔ سب نے مل کر بادشاہ سے کہا، یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری میں ہمیں مدد مل سکے؟ یعنی ہم تو سب چور ہیں ہی اور ہم نے اپنا ہنر بھی بیان کر دیا، لیکن آپ کے اندر کیا ہنر ہے؟ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ نے کہا جس کو کہ میرا ہنر معلوم کرتے ہو کہ ہاں ہم نے تو اپنا ہنر بتایا، آپ بھی بتائیں۔ کہا میرا ہنر یہ ہے مجرمارا چوں بجلا دادہن، مجرمارا چوں بجلا دادہن، چوں بجنبد ریش من ایشارہن۔ کہ میرا ہنر اور میرا کمال یہ ہے، میرا پاور یہ ہے کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جلادوں کے حوالے جب کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، خلاصی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب میں اپنی داڑھی کو ہلا دیتا ہوں رحم میں ہو کر کے تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ بات سنی تو چور تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہم جرم کریں گے تو ہم تو چھوٹ جائے گی، یہ شخص چھڑا لے گا، داڑھی ہلائے گا بس اپنا ہنر۔ اب بڑے خوش۔ چوروں نے کہا قوم گفتن دشت قطب ماتوئی، قوم گفتن دشت قطب ماتوئی، روز محنت ہا خلاص ماتوئی۔ اے ہمارے قطب، اے ہمارے افضال، یہ کہہ لیجئے اے اللہ والے، اے اللہ کے خاص بندے، چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، تکلیف کے دنوں میں، مشقت کے وقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہیں۔ یعنی اگر ہم پکڑ لیے بھی جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دماغ کے اندر بیٹھ رہی ہے؟ اس لیے اب ہم سب کو بے فکر ہو کر چلنا چاہیے، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی، لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہوئی، اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو ٹل گئے، بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد سب نے مشورہ کیا کہ آج چوری کہاں کی جائے۔
مشورہ ہوا کہ آج تو بادشاہ کے محل میں ہی چوری ہو. کہاں؟ جی بادشاہ کے محل میں. بادشاہ کے محل میں. بہت اچھا. چنانچہ محلوں کی طرف رخ ہو گیا. قصر شاہ محمود کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ساتھ میں. راستے میں کتا بھونکا. کیا ہوا؟ کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے. بات سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. کیا ہمارے بزرگوں نے حکایات لکھ کر کے ہمارے دلوں کو چھپا ہے. کتا بھونکا تو ایک شخص نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے, ہنر کو چھپا دیتا ہے. اس وقت تو ان کے دماغ میں لالچ تھا کہ اب تو ہمیں سزا بھی نہیں ہو سکتی, ہمارے ساتھ تو ایسا آدمی ہے کہ داڑھی ہلائے گا ہمیں چھڑا لے گا. چنانچہ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. یعنی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں اور سب نے لالچ کی وجہ سے اس کے ہنر کو چھپا دیا, نظر انداز کر دیا. بہرحال ایک نے خاک سونگی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے, ایک نے کمن پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا اور نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر دیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروق کا پوشیدہ کر لیا. بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا کون کیسا ہے. تو ساتھ ساتھ سے چنانچہ ہر ایک کی قیامگاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے چھپا کر کے محل شاہی کی طرف روانہ ہونا. مال تو تقسیم ہو چکا تھا. بادشاہ نے دن کو عدالت میں رات کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا. قتل کی سزا سنا. جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا. کیا کرنے لگا؟ خوف سے کانپ. وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا تھا. سب تو گھبرائے ہوئے تھے مگر وہ مطمئن تھا, اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. اس پر خوف کے ساتھ ریا کے آثار بھی نمایاں تھے, یعنی ہیبت سلطانی اور قہر انتقامی سے ترساں اور لطف سلطانی کا امیدوار کہ حسب وعدہ جب مراحل خسروانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور ہماری خلاصی ہو جائے گی, چھوٹ جائیں گے اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا دوں, کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے. اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا, یعنی کبھی تو خوشی ہوتی تھی لیکن کبھی کانپنے بھی لگتا تھا کہ بادشاہ ہے, موڈ کا کوئی پتہ نہیں. بہرحال بادشاہ محمود نے جلالت خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے تختہ دار پر لٹکا. اور چونکہ اس مقدمے میں سلطان خود شاہد ہے, خود گواہ ہے, تو کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں اس کو کہ بھئی آپ نے دیکھا یا آپ نے دیکھا, کسی گواہ کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. چنانچہ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کون سے آدمی جس نے یہ کہا تھا کہ رات کو دیکھ لیتا ہوں صبح کو پہچان جا. اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور
ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، یعنی ہمارے اندر جو جو ہنر تھے ہم نے تو وہ ہنر دکھلا دی، ہمارے اندر جو کمالات تھے، جو پاور تھے، وہ سب استعمال ہو گئے۔ اب خسروانہ ہنر کا ظہور بھی حسب وعدہ پورا فرما دیا جائے، یعنی حضور کا جو ہنر ہے وہ بھی تو ہمارے استعمال میں اب آنا چاہیے۔ حضور نے جو وعدہ فرما دیا تھا، چنانچہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے گی تو مجرم خلاصی پا جائے۔ مجرم آرا چوں بجلا داتہن چوں بجمبد دیش منی شارہن۔ چنانچہ آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا، لہذا اے بادشاہ بس اب آپ اپنی داڑھی ہلا دیجیے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حاکم ہیں، ہماری گردنیں اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا کر اور اپنے ہنر کا مظاہرہ کر دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا سکیں۔ ہمارے ہنروں نے، ہمارے کرتب نے ہمیں تو دار تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہے کہ اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے، اس مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں، وہ صرف آپ کا ہنر، آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ ہاں حضور کرم سے جلدی اپنی داڑھی ہلا دی کہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد خوشی عطا فرما دیجیے، مسرور فرما دیجیے۔ سلطان محمود اس گفتگو کو اس کی سن رہا تھا۔ سلطان محمود اس گفتگو سے اس کی مسکرائے اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نالائے اصرار سے جوش میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، وجود اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا۔ سلطان کا عارف یعنی سلطان کو پہچاننے والی آنکھ رکھتا تھا، اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، اس کی آنکھ نے ہم کو پہچان لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا، بس اس شخص کی اس نگاہ سلطان شناس یعنی سلطان کو پہچاننے والے کی آنکھ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں، چونکہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اس نے مجھے جان لیا تھا۔ چنانچہ اس پہچاننے والے کی وجہ سے میں تم کو رہا کرتا ہوں، کیونکہ اس کی آنکھ سے مجھے شرم آ رہی ہے، چنانچہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر کرتا ہوں اور تم کو رہا کرتا ہوں۔ بہرحال اس واقعے میں اور اس حکایت میں ہمارے لیے بہت عبرت و نصیحت کہ جس وقت تم گناہ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، جس وقت تم گناہ کرتے ہو اور جرائم کرتے ہو یا ظلم و ستم کرتے ہو یا کہہ لو اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہو، شہنشاہ حقیقی بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ جس وقت یہ انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی نہیں، سارے وسائل بند، تنہا ہے، لیکن کیا یہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اس کو شہنشاہ حقیقی دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا پالنہار اس کو دیکھ رہا ہے، موت و زندگی کا مالک جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جو مارے گا، اور جس نے اس کو صحت دی ہے، جس کی نعمتیں دی ہے، اولاد دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، دنیا دی ہے، سب کچھ دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ زور سے بولو، اللہ نے دیا، وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ یہ پڑھی تھی نا؟ اس کا مطلب یہی ہے، تم کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں ہر وقت تم موجود ہو، اللہ کی نگرانی میں ہر وقت موجود ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا خزانہ حدودیہ الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی، یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں۔ اس لیے ہر وقت یہ خیال رہے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے خزانے لوٹے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، تو کس کی چوری کر رہے؟ وہ بادشاہ حقیقی کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا قانون تو نازل ہو چکا، آج تم قانون شکنی کر لو، آج دنیا میں تو میں تمہاری ستاری کر دوں گا، تمہارا عیب چھپا دوں گا، لیکن شاید تم راہ پر آ جاؤ یہ سوچ کر کہ اگر ہوش میں نہ آئے تو کل قیامت میں جب مشکیں کسی ہوگی میرے سامنے حاضر ہوگے، اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس وقت کوئی نہیں بچائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ میں ہی بچا سکتا ہوں، اس وقت تمہیں کوئی نہیں بچائے۔ آج تم دنیا میں رہ کر کے برے اعمال کچھ بھی کرتے رہو، میں تو تمہیں ساتھ ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن تمہاری مشکیں ایسی کس دوں گا کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا فی الحال یعنی آخرت میں دیں گے، اگرچہ دنیا میں فی الحال نظر انداز کر دیں، جیسے خزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا، ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس حال میں انہیں سزا نہ دی بلکہ انجام کار گرفتار کرا لیا۔ اگر ہر روز یہ مراقبہ کر لیا جائے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گناہ کرنے سے انسان بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اچھے اعمال کرنے کی سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ ایمانداری سے سوچو اور ارادے کر لو، نیتیں کر لو، جان چلی جائے گی لیکن خدا کی انشاءاللہ نافرمانی نہیں کرے۔ تیسری نصیحت ایک یہ ہے اس میں کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہ آئے گا، بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے، اس کی گردن پکڑ لی جائے گی، گرفت میں آ جائے گی، چاہے وہ دنیا میں ان کو ہنر سمجھتا
جس طرح چوروں نے اپنے فن کو موقع کمال میں پیش کیا تھا، لیکن ان کمالات نے ان کی مشکیں کسوا دی، یعنی وہ تو ان کو کمال سمجھ رہے تھے، ہنر سمجھ رہے تھے، ان کے ہنر نہیں ان کی گردن کو پکڑوا دیا۔ ہر یک خاصیت خود را نمود، یہ ہنر ہا جملہ بدبختی فزود۔ ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی اور اپنا کمال ہنر پیش کر دیا، لیکن ان تمام ہنروں سے ان کی بدبختی اور بڑھ گئی۔ جو ہنر جان کو خالق جان سے آشنا نہ کر دے اور دل کا رابطہ حق تعالی سے قائم نہ کر دے، اللہ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو جاوے، وہ ہنر نہیں ہے بلکہ وہ وبال ہے۔ کیا ہے؟ وہ وبال ہے۔ انسان کی جو قوت اللہ تعالیٰ سے بغاوت، سرکشی اور غفلت میں صرف ہو رہی ہے، وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر سکتا۔ وہاں تو پیش کریں گی ہی، لیکن یہاں جب وہ جرم کا معلوم ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظر میں بھی کتنا ہی طاقتور انسان ہو، مجرم کی طرح، چور کی طرح، بزدل کی طرح لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنا ہی ہنرمند انسان۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ۔ حالانکہ ہنر رکھتا ہے اپنے اندر، طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن جرم کا ارتکاب ایسا کیا ہے کہ لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ جرم کیا۔ یہاں چھپا لے گا، اللہ کی نظر سے کہاں چھپا؟ آج دنیا کی جو قومیں سائنس ترقی کے ذریعے تسخیر مہتاب کو اپنا کمال سمجھ رہی ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کے ایام گزار رہی ہے، انہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کمال ہنر قابل انعام ہے یا مورد قہر و غضب۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی۔ بہرحال معلوم ہوا کہ کوئی ہنر کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک ہنر کے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت کدے میں، اس دنیا کی اندھیری میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کر دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ خیال شریف میں آئی؟ اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کر لو۔ جیسے کہ اس شخص نے جس کی نگاہ سلطان شناس تھی، بادشاہ کو پہچان لیا تھا، اپنے اسی ہنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کے لیے بھی سفارش کی اور کامیاب ہو گیا۔ بہرحال صرف اس خوش حواس کی نگاہیں سلطان شناس کام آئیں جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا بھی ظلمت کدا ہے۔ یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اتباع شریعت الہیہ کی برکت سے اپنے اللہ کو پہچان لے گا، وہ قیامت کے دن خود بھی نار جہنم کی عقوبت سے بچ جائے گا، سزا سے بچ جائے گا، اور دوسرے مجرمین، گناہگار اہل ایمان کے لیے بھی سفارش کر ڈالے گا، اور کرے گا تو اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ لیکن اپنی اس معرفت اور لطف حق پر مغرور نہ ہو، بلکہ خوف اور امید کے درمیان بسط عجز و نیاز ابدیت شفاعت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شار رحمت کا ظہور فرما دیں گے، اور جس کے لیے نہ چاہیں گے تو از راہ عدل اپنی شان قہر و انتقام ضرور فرمائیں گے۔ بس خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں رہ کر نگاہ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ کل حشر کے دن یہی عارفین اور کاملین، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے دوست اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پا جائیں گے، اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ان کے ہنروں کی بدولت
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے، یہ پیبند لگے کپڑوں والے، اس وقت مجرمین ان پر رشک کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بوریا نشین جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، آج جن کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب بتائیے، کل یہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی انہی کی طرح ہو۔ بہرحال اس نصیحت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیار انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔ افسوس کہ آج جو قوم انہیں چوروں کی طرح اپنی دنیاوی زندگی کی چند روزہ باہر کے وسائل اور ذرائع کو ہنر سمجھتی ہے اور ترقی کو اصل ترقی سمجھتی ہے، یعنی مادی ترقی، دنیاوی ترقی، اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو، مثلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور کاغذ سے پاخانے کا مقام صاف کر کے ٹپ میں بیٹھ کر غسل کرنے کو، اور اس طرح پاخانے کے مقام سے ملوث گندا پانی منہ کان ناک میں داخل کرنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتی ہے۔ کیا ایسی قوم تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ہو سکتی؟ کبھی نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ مسلمان اللہ کی پسندیدہ تہذیب و معاشرت کو ترک کر کے اسی مغضوب و مقہور قوم کی نقل کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ان کی نقل کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ چند روزہ زندگی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، صرف وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کو پسند، اللہ ہی ہمارے کام آئیں گے۔ یہ دنیا چھوٹنے والی، اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم اپنا خوف نصیب فرمائے، تمام برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت، وما علینا الا البلاغ۔